نعرہ حیدری بلند نعرہ سلام نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مرد آباد یزیدیت مرد آباد صلوات بر محمد و اہل بیت محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ سبحان اللہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ماشاءاللہ الذي ليس كمثله شيء وهو على كل شيء قدير ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء سبحان اللہ سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلوات والصلاة والسلام على أخيه ووصيه ووزيره ووارث علمه علم الأولين والآخرين سبحان اللہ علي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أسد الله الغالب على كل غالب إمام المشارق والمغارب الذي قيل في شانه
عليه يا علي أنا مدينة العلم وأنت بابها والصلاة والسلام على سيدة الجليلة الكريمة عالمة المحدثة العليمة سبحان الله الصلاة والسلام على حسن المعصوم وعلى حسين المظلوم وعلى تسعة المعصومين من ذرية الحسين سيما مولانا ومقتدانا إمام زماننا هذا بقية الله في العالمين سبحان الله سبحان الله ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الشريف بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر صلوات بر محمد بارگاہ رب العزت میں التجا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی زینبیہ امام بارے کی انتظامیہ کا یہ پرخلوص صف اعضا بچھایا آپ حضرات کا اپنی گوناگون مصروفیات کو چھوڑ کر اس صف اعضا میں تشریف لانا پڑھنے والوں کے صحیح الفاظ اللہ تبارک و تعالی صاحب اعضا کی عزت و عظمت کے صدقے منظور و مقبول فرمائے حاضرین کی خدا بند قدوس تمام حاجات شرعیہ کو پورا فرمائے جتنے لوگ جتنی حاجات لے کر آئے ہیں خدا بند قدوس سب کی حاجات شرعیہ کو پورا فرمائے ہم سب کی آرزو ہماری تمنا ہماری دعا آخری حجت خدا اللہ تبارک و تعالی امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے دعاؤں کی قبولیت کے لیے مجلس کی قبولیت کے لیے امام کی سلامتی اور ظہور میں تعجیل کے لیے آل محمد پہ درود بھیجیں مومنین ایک گزارش ہے کہ اپنے موبائل پلیز بند کر دیں ذرا مجلس کی اللہ صاحب پڑھنے لگے ہیں تو موبائل پلیز بند کر دیں ایک صلوات کی زحمت فرمائیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد ایک حدیث نقل کرنا چاہتا ہوں بسم اللہ بسم اللہ جس کی سند اور متن دونوں سے مجھے بہت پیار ہے مجلس کا بیٹھنا دارے پہ بیٹھنا گھر میں بیٹھنا کسی کی صف
عزا میں شرکت کرنا، کسی کی شادی میں شریک ہونا، سب کے بیٹھنے کے اپنے اپنے انداز ہیں، مجلس کا اپنا انداز ہے، کبھی اپنی طرف سے بات نہیں کرتا۔ کائنات کے امیر نے مجلس کا اہتمام کیا، سامعین میں سیدۃ النساء ہیں، حسن مجتبی ہیں، خطیب سید الشہداء ہیں، سب کی ذات اقدس پہ ایک بار صلوات پہ۔ جب امیر کائنات نے اپنے خطیب کو منبر افروز ہونے کی دعوت دی تو سب سے پہلے خطیب نے کہا، بابا جان اگر میں نے پڑھنا ہے تو پھر مجلس کا بیٹھنا بیٹھیں، مجلس کا ماحول بنائیں، کیونکہ مجلس میں بیٹھنا اور عام بیٹھنا اس میں فرق ہوتا ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ لہذا میں اعلان کرتا ہوں، کسی کو کچھ نہیں کہوں گا، آپ آگے والی جگہ کو پہلے بھر لیں، بعد میں پیچھے بیٹھیں، لہذا تشریف لائیں، میں حدیث پڑھتا ہوں۔ اگر ایک گھنٹہ آپ نے دیوار کا سہارا نہ لیا تو پھر بھی گزر ہو جائے گی۔ ایک بار پھر صلوات پڑھیں تاکہ سید الشہداء کے مہمان جو ہیں وہ محفل کو اسی طرح بنائیں جیسے خود سید الشہداء کی خواہش ہے۔ تو حضرت حدیث بیان کرتے ہیں، سمعت عن جدی وہو یقول المعروف بقدر معرفته۔ یہ سند بڑی مختصر، بڑی پیاری ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے مجلس بنانے کی درخواست کے بعد جو مجلس پڑھی وہ یہ تھی، سمعت عن جدی وہو یقول، میں نے اپنے نانا سے سنا ہے، وہ فرماتے ہیں المعروف بقدر معرفته، جس کی جتنی معرفت ہوگی اس کی اتنی ہی قدر و قیمت ہوگی، جس کی جتنی معرفت ہوگی اس کی اتنی ہی قدر و قیمت ہوگی۔ مجلس ہر ایک سنتا ہے، ہر ایک پڑھتا ہے، جس کی مجلس صاحب مجلس کے ساتھ جتنی معرفت ہوگی اسے اتنا ہی ثواب ملے گا، ثواب برابر سب کا نہیں ہو سکتا۔ واقعہ بھی ایک میں یہاں پر نقل کرتا ہوں، فرشتے ثواب لے کر جاتے ہیں، لوح محفوظ پر محفوظ ہو جاتا ہے۔ ایک عابد جو 24 گھنٹے عبادت گزار تھا، جب فرشتوں نے اس کا ثواب دیکھا تو تھوڑا کہا، بار الہ تیرے فضل و کرم کے خلاف ہے۔ وہ صاحب انہوں نے چند منٹ عبادت کی، تیری ذات نے اتنا ثواب عطا کیا، اس نے اتنے گھنٹے کی، اسے اتنا ثواب عطا کیا۔ خدا نے فرمایا، جاؤ تمہیں انسانی شکل عطا کرتا ہوں، کچھ دن اس کے ساتھ رہو۔ عابد کے پاس آئے، عبادت شروع کی، پھر جب 2 ہو گئے تو بات بھی ہوئی، کہا اللہ کی عبادت کا کیا لطف ہے، کہا بہت اچھا ہے، کہا کوئی حسرت کوئی نقص، کہا کاش اللہ کے پاس گدھے ہوتے، یہاں بہت اچھی گھاس تھی ضائع ہو رہی ہے۔ تو اس فرشتے نے سمجھ لیا
کہ اس کے ہاں توحید کی معرفت نہیں ہے، لہذا یہ بھی جو اسے عطا ہو رہا ہے وہ بھی اللہ کا فضل و کرم ہے، لہذا کوشش کریں بات سمجھیں، تب معرفت ملتی ہے، پھر قدر و قیمت بڑھتی ہے، وغیرہ اللہ اعلان کر رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، عصر کی قسم انسان نقصان میں ہے۔ یہاں بڑی پیاری مثال مفسرین نے لکھی ہے کہ ایک آدمی برف بیچ رہا تھا، ساتھ اعلان کر رہا تھا آؤ اس کی مدد کرو جس کا سرمایہ خسران میں جا رہا ہے۔ تو دیکھنے والے سب دیکھتے ہیں، جو اہل بصیرت تھے کہا بہت اچھی بات کر رہا ہے، کیونکہ برف اگر فضا میں پڑی ہوئی ہو تو وہ پھر برف نہیں رہتی، آہستہ آہستہ پانی بن کر بہہ جاتی ہے۔ انسان کی زندگی بھی ایسے ہے، ہم خوش ہوتے ہیں کہ آج کا دن مکمل ہو گیا، ادھر سے خیال نہیں کرتے کہ ایک دن کی کمی ہو گئی، زندگی کا ایک دن کم ہو گیا، اور حاصل کیا کیا؟ اگر کچھ آخرت کے لیے حاصل کر لیں تو پھر خسارہ نہیں ہے، وگرنہ خسارہ ہے یا نہیں ہے کہ ایک دن ہم نے دے دیا اور لیا کچھ نہیں۔ کل میں نے ایک بات شروع کی، چھوڑ دی گھڑی دیکھنے کے بعد، آج وہیں سے شروع کر رہا ہوں۔ دین کی کیا ضرورت ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں جس معاشرے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ معاشرہ دیندار لوگوں سے بہتر ہے۔ ہمارے سعید صاحب شکوہ کر رہے تھے پاکستان میں کوئی زندگی ہے، ایک ملک اسلام کے نام پر لیا گیا لیکن زندگی گزارنا وہاں مشکل ہے، ایک ملک جہاں توحید سے آشنائی نہیں، نبوت کا پتہ نہیں، وہاں زندگی گزارنے والے راحتی اور سکون محسوس کر رہے ہیں۔ تو پھر اگر ہم دین نبی اپنائیں تو کوئی نقصان نہیں یا ہے؟ سوال یہ ہے کہ ذہنوں میں آتا ہے جوانوں کے کہ اگر ہم مسلمان نہ بھی ہوں تو زندگی تو گزر رہی اور بہتر گزر رہی۔ اگر انسان کی زندگی محدود ہو اس زندگی میں تو پھر بہتر ہے، کیونکہ ان لوگوں کا ایک اس زندگی کو پرسکون بنانے کی علت اور سبب یہ ہے کہ یہ صرف اسی زندگی پر اعتقاد رکھتے ہیں۔ ایک سبب ان کا اس زندگی کو پرسکون بنانے کا یہ ہے کہ یہ صرف اس زندگی کو زندگی سمجھتے ہیں، اس سے ماورا زندگی کو یہ لوگ نہیں مانتے۔ ہم جو مانتے ہیں اگر صحیح واقعاً مانتے ہیں تو پھر ہمیں اس زندگی کی یہ چھان بین، یہ شان و شوکت، ایک مسلمات پڑھ لیں بارے دیگر صلوات نعرہ
नारे रिसालत नारे हैदरी नारे लिहाजा सॉरी, ये बज़्म है वो बज़्म जहाँ आती है हज़ारा। बेशक स्पीकर खराब है। ये बज़्म है वो बज़्म जहाँ आती है हज़ारा, ये अश्क है वो मोती जो ले जाती है हज़ारा। जब मोमनू में शोरगुल पाती है हज़ारा, जब मोमनू में शोरगुल पाती है हज़ारा, तो शब्बीर से रोकर फरमाती है हज़ारा। बस्ती मेरे शियों की रहे हल्क में आबाद, बस्ती मेरे शियों की रहे हल्क में आबाद, अल्लाह रखे सलामत इन लोगों की औलाद। ये दुनिया में हमें रो के याद करेंगे, ये दुनिया में हमें रो के याद करेंगे, हम कब्र में इन लोगों की इमदाद करेंगे। बात नफ़े और नुकसान की है। दुनिया अक्ल में अगर कोई इंसान किसी को कहे कि अगर ये काम करें तो आपको फ़ायदा मिलेगा, अगर कुरान की तिजारत का काम शुरू करें तो सवाब मिलेगा, अगर कोई और कारोबार करें, कोई भी आप कारोबार ले लें तो नुकसान मिलेगा। एक आदमी, 2 आदमी, 20 आदमी, 50 आदमी अगर एक राय पे मुत्तफिक हो जाएं तो अक्लमंद इंसान उस बात को मान लेता है। ये अकली बात है, कोई हदीस आयत पेश नहीं कर रहा कि अगर जिन्हें हम अक्लमंद मानते हैं, पढ़ा लिखा मानते हैं, मुशावर और मशवरा देने वाला मानते हैं, अगर वो मशवरा दें कि इस काम में आपका फ़ायदा है, इस काम में आपका नुकसान है, 1, 2, 30, 50, 100, तो फिर इंसान को यकीन हो जाता है कि इस मसले में हमारा फ़ायदा है और इसमें क्या है, नुकसान है। 100 नहीं, 1000 नहीं, 1,24,000 अक्लमंद इंसानों ने जिनकी जहानत और उकलानियत को ये माने या न माने मुस्तफ़ा को नबी, ये जरूर कहते हैं कि दुनिया ने इन जैसा अक्लमंद और दाना नहीं देखा। इसी तरह सारे अंबिया अपने जमाने के अक्लमंद इंसान थे जिन्होंने इंसानों को जिंदगी गुजारने का सलीका बताया, वगरना इंसानों को पता नहीं था कि कैसे जिंदगी गुजारी जाती है। वो 1,24,000 अक्लमंद कहते हैं कि अल्लाह को मान लो तो तुम्हारा फायदा है, आखिरत की जिंदगी पर यकीन कर लो तो तुम्हारा फायदा है, अगर उसे नहीं मानोगे तो तुम्हारा नुकसान है। बेशक बेशक। लिहाजा अक्लमंद इंसान के लिए ये जरूरी है कि वो दीन पर एतकाद रखे। क्यों? आखिरत के खसारे से बचने के लिए और आखिरत का प्रॉफिट हासिल करने के लिए। क्योंकि अगर वो अकीदा रखेगा तो जन्नत में जाएगा, अगर नहीं रखेगा तो कितना ही अच्छा इंसान क्यों न हो जाए जो जन्नत नहीं जा सकता। लिहाजा एक तरफ 50 साल की राह थी,
ایک طرف ہمیشہ کی راحتی، ایک طرف 50 سال کی مشکلات اور صعوبتیں، تکلیفیں، دوسری طرف ہمیشہ کی تکلیفیں۔ تو اب ایک عقل مند انسان کے لیے کیا دین کا اپنانا ٹھیک ہے یا دین کا نہ اپنانا ٹھیک ہے؟ لہذا عقلی استدلال کر رہا ہوں کہ دین کے بغیر انسان نہیں بن سکتا۔ ایک درندہ ہوتا ہے، اس کے احساسات ختم ہو جاتے ہیں، اس کی زندگی کا ہدف ختم ہو جاتا ہے، اور یہ فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان سہارا پا کر مطمئن ہوتا ہے کہ صادق آل محمد علیہ السلام جب ایک منکر خدا سے کہ جو بالکل خدا کا انکار کرتا تھا، امام علم امامت سے جانتے ہیں اور قرآن نے امام کے اس استدلال کو نقل کیا ہے، وہ خدا کے وجود کا منکر تھا، تو امام نے کہا کبھی تم سمندر میں بحری سفر کیا ہے دریا کا؟ کہا کیا ہے۔ کہا کشتی بھنور میں آئی؟ کہا آئی۔ کہا پھر جب سب طرف سے تمہاری آس ختم ہو گئی تو پھر کسی ہستی کا ذہن میں خیال آیا؟ عرض کرتا ہے جی آیا۔ کہا اسی ذات کو ہی ہم خدا کہتے ہیں۔ کہ جب انسان مادیات میں گھر جاتا ہے تو توحید کو بھلا دیتا ہے، اور جب وہ مادیات سے بلند ہوتا ہے، عاری ہوتا ہے، تمام مادی وسائل اس کے جب منقطع ہوتے ہیں، تو پھر بھی ایک ذات پر بھروسہ، فطرت بیدار ہوتی ہے، عقل و شعور اپنے کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ انسان پھر الوہیت کا اقرار کرتا ہے کہ وہی ذات ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ اس فطرت کو کس نے بدل دیا؟ سورہ نساء آیت نمبر 119، آیت نمبر 119 میں خاسرہ کا استعمال ہوا ہے کہ نقصان کہاں ہوتا ہے انسان کو، پہلے نقصان پہچانے پھر نفع کی باتیں بھی آئیں گی کہ نقصان سے بچا کیسے جا سکتا ہے۔ شروع ہوتی ہے آیت اس جملے سے وَلَا أُذَلَّنَّكُمْ یا وَلَا أُذَلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ۔ شیطان بارگاہ الہی میں کہہ رہا ہے میں انہیں گمراہ کروں گا، میں انہیں امیدیں دلاؤں گا، میں انہیں حکم دوں گا کہ حیوانوں کے کانوں کو کاٹو، میں انہیں حکم دوں گا کہ خرافات کی اتباع کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ان 4 حکموں کو جو شیطان کی طرف سے ہے، سب سے بڑی بات وہی ہے۔ مفسرین نے کہا کہ اس نے کہا میں انہیں راہ حق سے گمراہ کروں گا۔ آگے اس کی مثالیں ہیں کہ گمراہی کے اسباب کیا کیا ہیں۔ ایک سبب لمبی لمبی آرزویں ہیں، یہ کام ہو جائے، وہ ہستی کہ جس کی محبت سے ہمارے دل مالا مال ہیں، جو کسی سے نہیں ڈرے۔ وہ فرماتے ہیں پاک امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف التحیت والسلام کہ مجھے آپ سے 2 چیزوں کا خوف ہے۔
ایک آرزوؤں کو لمبا کرنے کا، دوسرا توبہ کو ٹالنے کا۔ آرزویں جب لمبی ہو جاتی ہیں تو شیطان کام یہ کرتا ہے کہ انسان کی فکر کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، اسے سعادت شکاوت دکھاتا ہے اور شکاوت کو سعادت بنا کر پیش کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی اسی آیت میں فرماتا ہے قاعدہ کلیہ میں کہ جس نے من اتخذ الشیطان ولیا فقد خسر خسرانا مبینا، جس نے شیطان کو اپنا ولی منتخب کیا اس نے بہت بڑا نقصان اٹھایا۔ بس پہلا خسارہ ہمارے سرمائے کو خطرہ کہاں سے ہے؟ جس بھی منڈی میں جانا ہو تو پوچھتے ہیں کہ اس میں کس چیز کی قیمت ہے اور کون سی چیزیں نہیں بکتی۔ تو پہلا انسان کے ایمان کے لیے، انسان کے اعمال کے لیے، انسان کی زندگی کے لیے، انسان کی آخرت کے لیے، انسان کی ابدیت کے لیے، انسان کی ہمیشہ والی زندگی کے لیے جو چیز خسران کا سبب ہے وہ ہے شیطان کو اپنا ولی بنانا، اپنا دوست بنانا، شیطان کا کہا ماننا۔ یہ کیا ہے؟ بہت بڑا کھلا خسارہ ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان یقیناً خسارے میں ہے۔ پہلا خسارہ شیطان کو ولی بنانا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 257، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ آیت الکرسی کی آخری آیت اس آیت کی شرح میں پیش کر رہا ہوں کہ جو بھی غیر اللہ کی سرپرستی میں آ جائے، جو بھی غیر اللہ یعنی اللہ کے علاوہ کسی کی اطاعت کرنا شروع کر دے، اس کا راستہ کیا ہے؟ وہ نور سے ظلمت کی طرف جا رہا ہے۔ اور جو اللہ کو اپنا ولی سرپرست مان لے وہ ظلمت سے نور کی طرف جا رہا ہے۔ ظلمت کسے کہتے ہیں؟ ظلمت جہنم کو کہتے ہیں، اور نور ایٹومیٹکلی جنت کو کہیں گے۔ ایک سوال ذہن میں آتا ہے، یہ شیطان جو کام کرتا ہے وہ فطرت میں تبدیلی کا سبب بنتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں انہیں حکم دوں گا کہ خلقت الہیہ کو بدل دو۔ آیت نمبر 119 میں نے 4 چیزیں کی تھی، چوتھی اب بیان کر رہا ہوں تاکہ بات کی سمجھ آئے۔ کیا کروں گا؟ خلقت الہیہ میں تبدیلی کرو، کیونکہ خلقت انسان کی ہے فطرت توحید پر، جی لہذا اس کا کام یہ ہے کہ وہ فطرت میں تبدیلی کر دیتا ہے۔ جب فطرت میں تبدیلی ہو جاتی ہے انسان کا سفر نور سے ظلمت کی طرف شروع ہو جاتا ہے۔ وہ نور، وہ سرمایہ جو اللہ تبارک و تعالی نے دیا تھا وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے برف پگھلنا شروع ہو جاتی ہے، اور اگر وہ اللہ کی اطاعت میں آ جائے
تو پھر وہ نور سے، ظلمت سے نور کی طرف جاتا ہے۔ سوال، کون سا نور تھا جس سے اس نے حرکت کی ظلمت کی طرف؟ فطرت سے شیطان کی اتباع میں گیا تو آپ کہتے ہیں نور سے ظلمت کی طرف جا رہا ہے۔ اسی پلیٹ فارم سے جب دائیں طرف جا رہا ہے تو آپ کہتے ہیں ظلمت سے نور کی طرف جا رہا ہے۔ بے شک بے شک۔ کہتے ہیں وہاں پر جو بلب لگا ہوا ہے وہ ہے 10 واٹ، اس سے جتنا ادھر جائیں گے آگے 5 واٹ ہو جائے گا، پھر 0 کا ہو جائے گا، اور آخری موڑ پہ کچھ بھی نہیں ہوگا، اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ اس راستے پر جب جائیں گے تو دین، اہل بیت، محرم، حضرت علی اکبر، ان سے محبت میں کمی ہوتی جائے گی، کام کی اہمیت بڑھتی جائے گی۔ آہستہ آہستہ لوگوں کو منہ دکھانے کے لیے آئیں گے کہ ایسے نہ کہیں اس کے باپ دادا تو شیعہ تھے، یہ بیچارہ کیوں نہیں آتا؟ اگر آپ اس کی زندگی پر غور کریں تو اس نے دنیا کو اہمیت دی، دین کی طرف رجحان کم کیا، تو ظلمت کی طرف اس کا سفر جاری ہوا، انجام تاریکی ہی تاریکی۔ ادھر 10 واٹ کا بلب ہے، آگے جائے تو 15 کا ہے، آگے جائے 20 کا ہے، آگے چلتا جائے گا، نورانیت بڑھتی جائے گی۔ لہذا یہ امر ہے نسبی، اس کی نسبت ادھر اندھیرا ہے، اسے نور کہیں گے، اس کی نسبت ادھر بہت روشنی ہے، سب چہرے صاف نظر آ رہے ہیں، کون امامت کے لائق ہے؟ یہ صاف نظر آ رہا ہے۔ ادھر جائیں پتہ نہیں چل رہا، اللہ تو بول بول کر کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ شیعہ سے پوچھو اولی الامر کسے کہتے ہیں تو سب کو گن کر بتا دے گا، اور ادھر جائیں تفسیریں اٹھائیں تو 7 قول ملیں گے علماء کے، عام آدمی کے نہیں۔ کن کے ملیں گے؟ وہ لوگ جو اپنے آپ کو مفسر قرآن کہتے ہیں۔ اولی الامر کسے کہتے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی پتہ نہیں چل رہا کون ہے اولی الامر۔ اچھا پتہ کی بات بتا دوں، کہیں نقل بھی کرنی پڑ جائے۔ تفسیر کبیر فخر الدین رازی 20 جلدوں میں انہوں نے تفسیر قرآن کریم لکھی ہے، جسے تفسیر کبیر کہتے ہیں۔ روح المعانی جناب آلوسی نے تفسیر لکھی ہے، یہ ہے 30 جلدوں۔ میں نے ان 2 تفسیروں کو خود دیکھا ہے، میں نے کہا 2 گواہ کافی ہوتے ہیں کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے۔ یہ دونوں شخصیتیں اس بات کا اعلان کرتے ہیں اپنی کتابوں میں کہ اولی الامر جو ذات بھی ہے معصوم۔ کہ یہ اولی الامر ملے ہمیں یا نہ ملے، اندھیرے میں تو شناخت نہیں ہوتی، لیکن اصول جب ہم نے پڑھا قرآن کریم میں تو اصولی اعتبار سے اولی الامر جو ہے وہ معصوم۔ کیوں کہا؟ اگر معصوم نہ ہو، عقلی دلیل پیش کرتے ہیں، تو اللہ کا حکم دینے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ جو اللہ نے کہا تھا کہ میری اطاعت کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو، میرے اولی الامر کی اطاعت کرو، یہ میری اطاعت ہے۔
اس میں کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہے. جب کوئی قید نہیں ہے تو ہم اسے اصطلاحاً کہتے ہیں اطاعت مطلقہ. اللہ نے قرآن کریم میں ایک اور بھی بات کر لوں، اولاد کو حکم دیا ہے کہ والدین کی اطاعت کریں، لیکن ساتھ ہی شرط لگا دی ہے کہ اس حد تک کریں کہ میری معصیت نہ ہو. کہ اگر والد میرے خلاف حکم دے تو یہ نہ کہیں باپ نے کہا ہے، پھر کہیں اللہ نے جو کچھ کہا ہے. لیکن اگر میرے حکم سے ہٹ کر ہو، میری خلاف ورزی نہ ہوتی ہو، تو پھر آپ مجبور ہیں کہ والد کی اطاعت کریں. نہیں کرو گے تو جنت نہیں جاؤ گے. بارہلا اتنی سختی. یہ خاکی انسان ان پڑھ ہے، میں پڑھا لکھا ہوں. یہ پاکستان کی پیدائش ہے، میں ڈنمارک کے پیدائش ہوں. مجھے ڈینش بہت اچھی آتی ہے. ان کے پاس لائسنس بھی نہیں ہے، میں نے وہ بھی کر لیا. گاڑی بھی میں اچھی سپیڈ میں چلا لیتا ہوں. دوست بھی میرے زیادہ ہیں، اچھے ہیں، سرمایہ بھی. اللہ کہتا ہے دیکھو تمہارا وجود اس کے وجود کے صدقے میں ہے. اگر تم میں کوالٹی ہوتی تو تمہیں اس کا باپ بناتا. یہ سبب ہے تمہارے وجود میں آنے کا، اور علت اور سبب مسبب سے افضل ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہ مانے، مثال دے دیتا ہوں. یہ آپ کے ہاتھوں میں موبائل ہوتا ہے، موبائل افضل ہے یا بندہ؟ کیوں؟ اس نے موبائل بنایا ہے، آپ کی ضرورت پوری کی ہے. کبھی بھی آپ دوست جو ہے وہ موبائل کے بدلے قربان نہیں کریں گے، بلکہ موبائل دوست کو گفٹ کریں گے. کیوں؟ وہ علت ہے، افضل ہے. اسی طرح سیم باپ تم سے افضل ہے. تمہیں وجود میں لانے کے لیے اللہ نے اسے وسیلہ قرار دیا ہے. لیکن اولی الامر کی اطاعت پہ اللہ نے کوئی قید نہیں لگائی. وہی اللہ کہتا ہے اگر اولی الامر کہے باپ کو قتل کر دو تو واجب ہے اسے قتل کر دینا. پھر تمہیں چوں چرا کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور محمد والے محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد والے محمد. دیگر صلوات. اللہم صلی علی محمد والے محمد. برائے خشنود امام زمانہ بلند بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد والے محمد. اونچا بولنے سے تو نہیں گھبرا رہا، میں آہستہ بولنے سے. پیچھے کر لے. ہاں پیچھے کر. تھوڑا پیچھے کر. اللہم صلی علی محمد والے محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، یا حیدری. صلوات. اللہم صلی علی محمد والے محمد. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. لہذا اللہ نے کیا فرمایا؟ اولی الامر کی اطاعت واجب ہے. علماء نے کیا فرمایا؟ اولی الامر معصوم ہے. کیوں؟ اگر اسے معصوم نہ مانے تو اللہ کا حکم دینے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. یعنی حکم دینے کی ضرورت نہیں ہے. میں ایک عزیز سے کہوں کہ پانی لے آؤ، وہ بیچارہ پانی لائے، میں پانی پینے کی بجائے اسے تھپڑ مار دوں تو آپ کیا کہیں گے؟ کہ خیر تو ہے مولوی صاحب، خود ہی تو کہا تھا پانی لے کر آؤ.
وہ بیچارہ لے کر آیا، آپ نے تھپڑ لگا دیا۔ فخر الدین رازی کہتے ہیں سیم یہی بنتا ہے کہ اگر اولی الامر معصوم نہ ہو تو وہ تو غلط حکم دے گا، اگر اولی الامر معصوم نہ ہو تو وہ تو غلط حکم دے گا۔ ادھر کہتا ہے اس کی اطاعت کرو، میں جب اطاعت کروں گا تو پکڑا جاؤں گا، مجھے فرشتے غرز ماریں گے۔ تو یہ اللہ سے بعید ہے۔ جو اللہ ہے جو کہتا ہے عدل کرو وہ خود تو ظلم نہیں کرتا، بس اللہ جس کا اطاعت کا حکم دیتا ہے وہ معصوم ہے۔ اب ڈھونڈو اپنوں میں سے کوئی معصوم۔ کون معصوم ہے؟ سبحان اللہ۔ زید ہے، حسن ہے، بکر ہے، نکی ہے، جی خالد ہے، بشیر ہے، کون ہے؟ کہتے ہیں جی ایک ایک تو کہا جائے تو کوئی بھی نہیں، لیکن یہ سب اگر اکٹھے ہو جائے جی 1 2 3 4 5 6 7 8 10 جب اکٹھے ہو جائیں تو پھر جب یہ بات کریں گے تو وہ معصوم ہو جائے گی۔ کسی نے کہا جی پھر بھی غلطی ہو سکتی ہے، کہا جی پھر علماء کہہ دیں، علماء میں اختلاف ہے، کہا عادل کہہ دیں، کہا صاحب عادل ہے، پھر بھی اختلاف، کہا جی فوج کے جرنیلوں کو بنا لو، جرنیل کہاں عادل ہوتے ہیں؟ 7 قول ہیں، کہیں سے معصوم نہیں ملتا۔ ادھر مجبوری ہے، قرآن کہتا ہے وہ معصوم ہے۔ اس لیے میں نے کہا جب صراط حق کو چھوڑ کر فطرت دین کو، الہی نظام کو چھوڑ کر انسان خود رائے بنانا شروع کر دے تو وہ چلتا ہے نور سے ظلمت کی طرف۔ اب آگے بیٹھے تو بہت ہے، ان میں کوئی معصوم نہیں ملتا، اور ادھر تھوڑا سا چلیں گے آپ کو اس وقت نکھر نکھر کر سمجھ آئے گی جی کہ جو بڑے سے بڑا مسئلہ کیوں نہ ہو جس پر پورا عالم اسلام پریشان ہو جائے۔ ایک واقعہ نقل کر، حاجی صاحبان تازہ تازہ لوٹے ہوئے ہیں، خلیفہ ثانی کا دور تھا، ایک عرب نے حرم کی حدود سے شتر مرغ کے یا مرغی کے کچھ انڈے تھے، تعداد نہیں لکھی لیکن جمع کا صیغہ ہے، 8-10 ہوں، اس نے سب توڑے، پکائے اور کھا گئے، حالت احرام۔ کسی سے کہا بھائی کھانا کھا لیا جناب، ماشاءاللہ بہت اچھا کھانا، میں نے کیا کھا؟ کانٹے توڑ کر کہا یہ تو نہیں کرنا چاہیے تھا، تم حالت احرام میں۔ اچھا کھا پھر بڑا برا ہو، چلے جی خلیفہ صاحب آئے ہوئے، کہا جی میں نے انڈے توڑ کر کھائے حالت احرام میں، حکم کیا؟ کہا پتہ نہیں، پتہ نہیں۔ علماء کو بلائیں جو خلافت کے کام آتے ہیں، کہا پتہ نہیں، یہ حکم ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، کہا اب کیا کیا جائے؟ کسی نے کہا علی آئے ہوئے، اب حاجیوں کو پریشانی تو ہوتی ہے کہ کفارے کا پتہ چل جائے، کہیں حج باطل نہ ہو جائے، 4000 کا ٹھیک ہے جی۔ وہ پہنچے امیر المومنین کی بارگاہ میں، کہا یا امیر المومنین بڑا مشکل مسئلہ پیش آ گیا، کہا میرے حسن سے پوچھو۔
میں کہتا ہوں میرے الفاظ ہیں اس نے عرض کیا اس نے شاید اعتراض کیا ہو میں نے عرض ہی کہنا کہا یا علی پورا عالم اسلام جواب نہیں دے سکتا تم کہتے ہو میرے بیٹے سے پوچھ لو کہا حسن اپنے نانا کی شریعت کو بیان کرو انہیں پتا چلے کہ شریعت کے وارث ہم ہیں کہا کیا مسئلہ ہے میں بتاؤں یا خود بتاؤ گے حیران ہوا خود بھی نہیں بتاتے بیٹے کے ہاں کر دیا اب بیٹا اوپر کا بول رہا ہے کہ بتاتے ہو یا میں بتا دوں کہا جی بتا دو کہا انڈے کھائے ہیں جتنے انڈے کھائے ہیں اتنے اونٹ داچی کے ساتھ ملاؤ اس سے جتنے بچے پیدا ہوں کعبہ کے سپرد کر دو یہ تمہارا کفارہ ہے کہا جی ملاپ سے بعض اونٹنیوں کے بچے پیدا نہیں ہوتے کہا انڈے بھی سارے بچے نہیں بنتے لہذا جب سفر توحید کی اطاعت میں ہوگا تو ظلمت سے نور کی طرف ہوگا فطرت کی طرف ہوگا الوہیت کی طرف ہوگا شیطان کے پھندے ٹوٹ جائیں گے فطرت جب بیدار ہوتی ہے تو پھر انسان کی سوچ بدل جاتی ہے پھر وہ قرون کا حساب امامت سے نہیں کرتا اگر اس کے کچھ قبول ہو جائیں اس بارگاہ میں تو وہ شکر کرتا لہذا وہ کچھ بھی اس کا قبول ہو جائے تو اس کے لیے مرحلہ شکر ہوتا ہے کسی کو اگر مجلس میں آنے کی توفیق ہو جائے تو وہ رونے کے بعد مطمئن ہوتا کچھ دینے کے بعد مطمئن ہوتا ہے جبکہ لوگ کچھ لینے کے بعد مطمئن وقت بڑی تیزی سے گزرتا ہے معذرت کے ساتھ یہ والا لاؤڈ اسپیکر چونکہ میں ہمیشہ مصائب کھڑے ہو کر پڑھتا ہوں بیٹھ کر نہیں اسے اور محمد والے محمد صلوات اور دیگر صلوات تو اللہ تبارک و تعالی نے جہاں پر انسان کو خسارے کی خبر دی ہے وہاں پر اس کی نجات کا اہتمام بھی کیا ہے امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں الدنیا سوق ربحت فیہا قوم وخسر الآخرون دنیا ایک بازار ہے اس میں کچھ لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے اور کچھ لوگ خسارے رہے یہ آپ کا مقدر ہے میری باتوں کو حقیقت سمجھنا میں نے کبھی خوش کرنے کے لیے بات نہیں کی جو حقیقت ہے وہی بیان کرتا ہوں یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ محرم ہمیں نصیب ہو یہ وہ ایام ہیں جس میں تمام خسارے پورے کیے جتنا کسی کا کوئی نقصان ہو وہ آ جائے اس قافلے میں یہ وہ ہستی ہے کہ جو کوئی خلوص کے ساتھ لے آئے یہ اس سے قبول کر لیتا قافلہ مدینے سے چل پڑا خانہ خدا میں آ کر پناہ لے ابھی آپ سن رہے تھے جہاں انڈوں کو توڑنا گناہ ہے جہاں بدن پر اپنے بال کو توڑنا گناہ ہے
خدا جانے کیا مقدر تھا، کیا امتحان تھا نواز رسول کا۔ خدا شاہد ہے جب میری کعبہ پہ نظر پڑی تو کعبہ بول بول کر کہہ رہا تھا دیکھو میں کتنا مظلوم ہوں، دعا کرو میرا وارث جلدی آئے۔ مجھے یاد آیا، میں نے کہا ہم تو احرام باندھ رہے ہیں، کعبہ تیرا حاجی جو تجھے پہچانتا تھا، جسے تو پہچانتا تھا، جس نے تیرا بھرم رکھا، جس نے تیری عزت بچا لی، کعبہ وہ کتنی مشکل سے احرام کھول رہا ہوگا۔ اجرکم علی اللہ۔ یہ قافلہ چل پڑا، ہم گناہگار ہیں، چاہتا ہوں پہلے ہی دنوں میں صاف ہو جائیں، اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کریں، شب جمعہ ہے اور پکڑیں دامن بطول عذرا کا، جی اس عالمہ غیر معلمہ کا، اس سیدہ کونین کا جس کے گھر میں رسول اللہ نے پناہ لی۔ حدیث قصہ آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ رسول خدا بھی آئے، کہا بطول میں علیل ہوں، بیمار ہوں، کہا بابا میں تجھے اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں، لو میری چادر لے لو۔ چادر لینا تھا، رسالت مآب کا چہرہ 14ویں کے چاند کی مانند ہو گیا۔ آئیں ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں، اس شہزادی کے دروازے پہ جائیں۔ آج جس کے دروازے پر جانے کی اجازت نہیں ہے، جس کی قبر کے نشان کسی کو معلوم نہیں، کہیں بی بی ہم تمہیں پرسہ دینے آئے ہیں، ہمارے ہاتھ میں کوئی آگ اور لکڑیاں نہیں ہے، تیرے بیٹے کے ایام ہیں، بی بی ہم چاہتے ہیں تمہیں پرسہ دیں، لیکن گناہوں سے پاک ہونا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہمارے قلوب اس قافلے طیب اور طاہر سے مل جائیں جو کربلا کی طرف رواں دواں ہے۔ سید الشہداء نے جب اپنے احرام کھولے عزادارو تو پورے مکے میں کوہرام بپا ہوا، کہیں سے محمد بن حنفیہ آ رہے ہیں، کہیں سے ابن عباس آ رہے ہیں، مولا حج کے ایام ہیں۔ کہا تمہیں نہیں پتا یزید نے میرے قتل کا ارادہ کر لیا، 40 انسانوں کو احرام میں تلواریں دے کر بھیج دیا، جہاں ملے رسول کا بیٹا اسے شہید کر دو۔ میں نہیں چاہتا کعبہ کی حرمت پامال ہو جائے، میں کعبہ سے باہر اپنی شہادت کو قبول کروں گا، میں نہیں چاہتا حرم کی حرمت پامال ہو جائے۔ عزادارو جب مولا احرام توڑتے ہیں تو محمد بن حنفیہ درخواست کرتے ہیں مولا آپ عراق نہ جائیں۔ جب مدینے سے چلے تو عبداللہ ابن عمر بھی آیا، میں نے تاریخ میں پڑھا ہے، اس نے بھی کہا مدینے میں ہی رہ جائیں، کہا نہیں نانا نے حکم دیا ہے۔ جب بہت باتیں ہو چکی، امام نے تب دیکھا اس نے کہ امام بات نہیں مانتے تو کہتا ہے مولا پھر مجھے وہ جگہ کا بوسہ لینا دیں جس جگہ کو رسول اللہ بوسے دیتے تھے۔ امام نے اپنے سینے اقدس کو چاک کیا، بوسہ جب دے لیا تو مولا کہتے ہیں اب کر سکا، یہاں جتنے آئے ہیں اس قافلے میں سب پاکیزہ تھے، سب طیب اور طاہر تھے، سب معصوم کی اتباع میں تھے۔ محمد بن حنفیہ آ کر عرض کرتے ہیں مولا نے کہا سوچوں گا۔ صبح سویرے جب قافلہ چلنے لگا تو محمد بن حنفیہ پھر آتے ہیں، کہا مولا آپ نے کہا تھا سوچوں گا، کہا رات کو نانا ملے ہیں، کہا حسین دیر نہیں کرو جلدی کرو، عزادار میرے مولا کے
محمد بن حنفیہ رو کر کہتے ہیں مولا اگر خود جاتے ہیں تو جائے، مخدرات عصمت کو ساتھ نہ لے جائے۔ عزادارو میرے مولا فرماتے ہیں محمد یہ ان کی اپنی قسمت، اللہ کا ارادہ یہی ہے، ان اللہ شاء یراہن سبایا۔ عزادارو جب محمد حنفیہ نے اصرار کیا تو محمل سے جناب زینب کی آواز آئی، محمد بن حنفیہ یہ کیسے ہو سکتا ہے میں اپنے بھائی سے جدا ہو جاؤں، میں کبھی زہرا کے لال سے جدا نہیں ہوتی۔ عزادارو یہ قافلہ چلا کس کی طرف؟ کربلا کی طرف۔ جب میرے مولا پہنچتے ہیں منزل اشراف پر، ایک قول منزل ودود پہ جب پہنچے، کوفہ سے آنے والوں سے پوچھا کوفہ کی کیا خبر ہے؟ سنو گے عزادارو وہ آدمی باہر سے آیا تھا، عرض کرتا ہے مولا خبر کوئی اچھی نہیں، تنہائی میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں سب میرے مقابلے اعتماد ہے۔ وہ کہتے ہیں مولا جب میں نے کوفہ چھوڑا تمہارے سفیر مسلم ابن عقیل شہید کر دیے گئے تھے، جناب ہانی بن عروہ کو بھی شہید کر دیا۔ مولا میں نے خود دیکھا ہے ان کی لاش اقدس کی پامالی اور بے حرمتی ہو رہی تھی۔ جب یہ خبر سنی تو امام نے سب کو اطلاع دی، واہ مسلمہ کی فریادیں بلند ہوئی۔ امام جاتے ہیں جناب رقیہ کے پاس، مسلم کی چھوٹی بیٹی کو بلاتے ہیں، امام گود میں بیٹھاتے ہیں، شفقت شروع کر دیتے ہیں۔ یہ خاندان عصمت و طہارت کی شہزادی تھی، مولا سے کہتی ہے آقا آپ ایسی شفقت کر رہے ہیں جیسی یتیموں پہ شفقت کی جاتی ہے، مولا میرے بابا کی خیریت تو ہے؟ امام فرماتے ہیں آج کے بعد میں تمہارے بابا کی جگہ تم میری بیٹی ہو۔ میں کہتا ہوں مولا تم نے تو جناب مسلم کی بیٹی پر شفقت کی، جناب سکینہ دیکھ رہی تھی، جب بابا کی شہادت ہوئی یہی توقع تھی۔ روایات میں ملتا ہے امام نے یمنی در جناب مسلم کی بیٹی کو دیے، جب یہ بیٹی پہن چکی ادھر جب آتے ہیں جناب معصومہ کی باری، وہی یمنی در جناب سکینہ کے کانوں میں تھے، ادھر سے بابا کی شہادت ہوتی ہے، ادھر سے ظالم شفقت کا ہاتھ پھیرتے ہیں، رو کر کہتی تھی